السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، آخر اس کی وجہ کیا رہی، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے تھوڑی بات کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کا آغاز کیا، یعنی انسانوں کو بنایا، تو اس میں اگر سب سے پہلا کوئی انسان بنا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی سے بنایا۔ اور آپ نے یہ پورا واقعہ سنا ہوگا، بہرحال جانا ہوگا آپ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین سے مٹی لائی گئی اور آپ کو اس مٹی سے بنایا گیا۔ مگر جیسے ہی عورت کے بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بار کسی فرشتے کو زمین پر مٹی لینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنا دیا۔ بائیں پسلی سے حضرت حوا کا دنیا میں آنا ہوا۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہر چیز پہ قادر ہے، پھر اس نے مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ویسے ہی آپ کی بیوی کو اور ہم سب کی ماں حضرت حوا کو بھی مٹی سے بنا دیا جاتا۔ آخر مٹی سے نہیں بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کی وجہ صاف ہے اور یہ بات ظاہر بھی ہے، اور بہت تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا مٹی سے، تو ان کو مٹی کے لیے یعنی مٹی لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتہ مٹی لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مٹی کو فرشتہ لے کر کے جائے گا، اس مٹی کا پردہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب فرشتہ خود لے کر کے جا رہا ہے، بظاہر ہم کوئی سامان لے کر کے جائیں تو ہم اس سے پردہ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کسی بھی پاس میں ہے، تو ہم چاہیں تو دیکھیں چاہیں تو نہ دیکھیں، ہماری مرضی ہے۔ تو فرشتہ جو مٹی کو لے کر کے گیا، تو اس مٹی کا اور فرشتے میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مٹی ظاہر سی بات ہے جب فرشتہ لے کے گیا ہے تو فرشتے نے دیکھی بھی ہوگی، فرشتے کے ساتھ ہے، فرشتہ زمین پہ آیا ہے، فرشتے نے آنے کے بعد زمین سے وہ مٹی لی ہے، زمین نے رو رو کر منع بھی کیا ہے، مگر فرشتہ لے کر کے گیا۔ یہ بات آپ نے سنی ہے، پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مگر پھر بھی وہ مٹی گئی تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر پردہ ختم ہو گیا۔ فرشتہ مٹی لے کر کے گیا اور پردہ مٹی کا اور فرشتے کا بالکل ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پہلی عورت کو پیدا کیا، ہم سب کی ماں کو، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، تاکہ عورت کا تقدس، عورت کا پردہ برقرار رہنا چاہیے۔ عورت کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی بھی بے پردہ نہ ہو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہو کہ یہ مٹی آئی کہاں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے جیسے آدم علیہ السلام کے لیے مٹی زمین سے گئی، ایسے ہی آپ کے لیے بھی مٹی جاتی تو فرشتے اس کو دیکھتے، فرشتے اس کا دیدار کرتے، تو اس مٹی کی بے پردگی ہو جاتی، پھر اس سے ایک عورت کو بنایا جاتا، بے پردگی ہو جاتی۔ اس لیے عورت کا تقدس اور عورت کی عزت اور عورت کا پردہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پسلی کا انتخاب کیا جس پسلی کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات تو ظاہر ہے، یہ بات تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کو بنایا ہے، وہ اس کا تقدس، اس کا پردہ ہی اس کے لیے بہت بڑا اہمیت والے کام ہے۔ تو سب عورتوں کو، تمام بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس پردے کو برقرار رکھیں، اس پردے کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ عورت کے لیے پردہ بہت بڑا ہتھیار ہے، جب تک آپ باپردہ ہیں آپ کی عزت بھی کی جا رہی ہے، آپ کا ادب بھی کیا جا رہا ہے، لوگ آپ کو اچھے گھرانے میں گنتی بھی گنیں گے، مگر جس دن آپ نے اس پردے کو بالائے طاق رکھ دیا، جس دن آپ نے اس پردے کو اٹھا کے رکھ دیا، یقین جانیں آپ دنیا میں رسوا ہو جائیں گی، دنیا میں بدنام ہو جائیں گے، اور دنیا میں کہیں آپ کو عزت والے لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جس کو چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عزت والے گھرانوں میں شماری گنتی ہونی چاہیے، دنیا میں ہمیں عزت والے لوگوں میں گنا جانا چاہیے، تو اس گھر کی ماں اور بہنیں وہ سب کی سب پردے کا اہتمام کیا کریں۔ اور پھر جب پسلی ہی سے پیدا کیا تو آخر
کیوں کیا؟ کیونکہ جسم میں تو بہت سارے حصے ہیں، ہاتھ بھی ہے، دل بھی ہے، اور بہت سارے حصے ہمارے ہیں جسم کے اندر، کسی اور حصے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر شے پہ، وہ چاہتا تو کسی بھی شے سے پیدا کر دیتا، مگر پھر پسلی ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس کی بات یہ نکل کے سامنے آتی ہے کہ پسلی جو ہوا کرتی ہے نا، دل وغیرہ یا بہت سارے جسم کے نرم اعضاء اور نرم حصے اس پسلی کے پیچھے ہوا کرتے ہیں، اور یہ سب سے آگے ہوا کرتی ہے، مطلب کہ یہ جسم کے نازک حصوں کی ایک ڈھال بن کے رہتی ہے۔ جو دل ہے ہمارا یا اس کے پیچھے جو نرم اعضاء ہیں ہمارے، ان کے لیے ایک پسلی ڈھال ہوا کرتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پسلی سے عورت کو پیدا کیا کہ عورت بھی وقت آنے پر بہت بڑی ایک ڈھال بن جایا کرتی ہے، اور بہت بڑی ڈھال کا کام کیا کرتی ہے، وہ چاہے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے ہو، سسرال والوں کے لیے ہو۔ اگر صحیح خاندان اور عزت دار گھرانے کی بیوی ہوگی، بہو ہوگی، بیٹی ہوگی، تو وہ جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ ڈھال کا ہی کام کیا کرتی ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ جب پسلی ہی سے بنایا تو بائیں پسلی ہی سے کیوں بنایا؟ بائیں پسلی ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ پسلی تو دونوں ہیں، دائیں ہیں بائیں ہیں، تو پھر بائیں پسلی ہی سے عورت کو کیوں چنا گیا؟ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے بھی اس معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے عورت کو صرف ناچنے والی کا کام سمجھے رکھا ہے، عورت کو پیروں کی جوتی بنا کر کے رکھا ہے۔ بہت سارے گھروں میں آپ جائیے کہ عورت کو صبح شام پیٹا جاتا ہے، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور بائیں پسلی وہ ہے جس کے بالکل برابر میں دل ہوا کرتا ہے، کیونکہ دل بھی بائیں جانب ہوا کرتا ہے، اور یہ پسلی بھی بائیں والی پسلی ہے۔ تو پسلی کے ہی بالکل پیچھے دل ہوتا ہے، اور دل کے قریب والے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، گویا کہ یہ بتایا کہ عورت پیٹنے والی چیز نہیں ہے، تمہاری بیوی مارنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل کے بالکل قریب والے جز سے بنائی گئی ہے، یہ دل سے لگا کر رکھنے والی چیز ہے، اس کو مارا نہ جائے، توڑا نہ جائے۔ عورت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت کے لیے شوہر کی محبت تمام محبتوں میں غالب آ جایا کرتی ہے، سب سے اچھی اور سب سے پاکیزہ محبت جو ہے وہ شوہر سے کیا کرتی ہے، مگر پھر بھی اگر شوہر ناانصافی کرے، مارے توڑے ستائے اپنی بیوی کو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے دل کے قریب والے حصے سے بنائی گئی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی بیوی کو دل کے قریب والے حصے سے بنایا، گویا کہ وہ اپنی شوہر کی وفادار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے قریب والی پسلی سے عورت کو بنایا، تاکہ عورت اپنے شوہر کے لیے وفاداری دکھاتی رہے اور اپنے شوہر کے لیے محبت کو اپنی برقرار رکھے۔ اسی لیے دیکھ لیں، عورت باپ سے بھی محبت کرتی ہے، ماں سے بھی کرتی ہے، بھائی بہنوں سے، سب سے کرتی ہے، مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو جتنی محبت شوہر سے ہوا کرتی ہے اتنی محبت پھر کسی سے نہیں ہوا کرتی، سب سے زیادہ محبت شوہر سے ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کچھ وجہ رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے بالکل صاف کلیئر طریقے سے کہ عورت کو پردے کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج کے اس پرخطر ماحول میں، اس دور میں خاص کر ہماری بہنوں کو بڑا پردے کا اہتمام کرنا ہے، بہت پردے کے ساتھ باہر نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، اور جو ہے اپنی پاکیزگی کو، اپنی عزت کو، اپنے خاندان کی عزت کو، والدین کی عزت کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور زمانے میں رسوا ہونے سے، بدنام ہونے سے بچنا ہے۔ کیونکہ دنیا میں آپ نے عزت کمائی، بڑی محنتوں میں آپ نے عزت لی، ایک سال میں کبھی عزت نہیں ملتی، پوری عمر گزر جایا کرتی ہے عزتیں لینے میں، اور ختم کرنے میں صرف ایک لمحے کی دیر نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں ساری کی ساری عزت جو آپ نے کئی سالوں سے مسلسل محنت کر کے بنائی تھی وہ ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قدم اٹھانے سے پہلے ہزار بار سوچ لیں کہ ہم جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں کوئی غلط راستے پر تو نہیں اٹھا رہے ہیں، ہمارا جو یہ قدم ہے کوئی غلط راستے پر تو قدم نہیں جا رہا ہے ہمارا۔ اسی لیے جب بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کے اٹھائیں، اپنے گھر والوں کی عزت کو دیکھ کر، اپنی عزت کو دیکھ کر، اپنے پریوار کی عزت کو دیکھ کر، کیونکہ عزت ایک بار اگر چلی جائے، آپ تو بظاہر کہیں جا کر کے رہ سکتی ہیں، آپ تو اپنی زندگی کو بظاہر جی سکتی ہیں، مگر آپ کے والدین جیتے جی مر جایا کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کو اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ پالا، ان کی زندگی
یوں ہی خراب ہو جایا کرتی ہے۔ تو اسی لیے عزت کو بچانا یہ تمام بہنوں کی، بھائیوں کی بہت زیادہ کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو ہمیشہ برقرار رکھے، اور یہ عزت ہمارے ساتھ یوں ہی بنی رہے۔ عزت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، پردہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتا۔ پردہ بہت اہمیت والی چیز ہے، اس لیے ہمیں اس کو سنبھال کر کے رکھنا چاہیے۔ پروردگار کہنے سننے سے بھی زیادہ اس پر ہم کو، آپ کو، سب کو مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔